کافی دیر سے آپ حضرات کے لیے پروگرام کرنا بہت اچھے عنوان اور بیانات آپ نے سماعت کیے. کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے دل و دل کی کچھ باتیں پہنچائی جائیں تاکہ آپ ان کا عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں دکھاتا رہتا ہے. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرے بھائی ہیں اور میری جگہ اور جو لوگ ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا من میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں مگر یہ وعدہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر سنیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور جب تک یہاں بیٹھیں گے آپ جھومتے رہیں گے اور جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی جو پری جو ہے گھر میں بھی ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ سرکار کی محبت ساتھ رہی تو ہم لوگ اپنی اپنی قبروں میں الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه من هو محبوب ومرضي لديه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات سب سے پہلے تاجدار عالم و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر و علم بے قصور کے قصر بے قصور کے بس ٹوٹے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا ساری امت کا جلی کا نور فدا جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے نور پاک پڑھ کر سنائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ السلام علیہ وسلم. میں بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بیٹا آپ لوگ کا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں, باتیں نہ کریں. اتنی دیر کے یہاں بیٹھے محبت سے سنتے رہیں. آپ لوگ اگر باتیں کریں گے تو یہ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ بھی خاموش رہیں اور سننے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ آپ کو بھی حاصل ہوگا. ادھر والے جو بچے ہیں یہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو سماعت کرتے رہیں. اب میں اپنی بات کی شروعات یہاں سے کر رہا ہوں. آپ سب نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. اگر ہم اور آپ نبی کے دور میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. جب نشاط آپ کا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا اور آپ کو دیکھ کر مکے سے میں ہجرت کرتے. آپ کو دیکھ کر مکے سے میں ہجرت کرتے. آپ کا نقش قدم آپ کا راستہ ملتا. آپ کا نقش قدم آپ کا راستہ ملتا. آپ کو دیکھ کر طائف میں یہ پیغام ہے کہ ہمارے آقا نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں. آپ کو دیکھ کر طائف میں دعائیں دیتے. یوں
صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا اور آپ کے سامنے رکھ دے کر میں سب کچھ لاتا، آپ کے سامنے رکھ دے کر میں سب کچھ لا کر نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا وہ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، وہ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، جب فدا کرنے کی خاطر کوئی غصبہ ملتا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے میں نماز کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے میں نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے بھی پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے بھی پیچھے مجھے سجدہ ملتا۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے بہت پرستم دور ہے، اس دور کے اندر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، وہ دینی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، ہر طرف آپ کے دشمن نظر آئیں گے، ہر طرف آپ کے خلاف سازشیں ہوتی نظر آئیں گی، آپ کس جہت میں دیکھیں گے آپ کے مخالفین نظر آئیں گے، آپ کی ٹوپی کے پیچھے، آپ کی داڑھی کے پیچھے ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، کہیں رسائل کے ذریعے، کہیں اخبارات کے ذریعے، کہیں نیوز پیپر کے ذریعے، کہیں جو ہے ٹی وی چینلوں کے ذریعے، کہیں جو ہے بہت سارے طریقوں کے ذریعے، کہیں کتابوں کے ذریعے، کہیں بڑے بڑے رسائل کے ذریعے ہر طرف سے آپ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مخالف یہ سمجھ رہے ہیں یہ داڑھی والا ختم کر دیا جائے، ٹوپی والے کو زمین سے اٹھا کر پھینک دیا جائے، اسلام کی جو مضبوط رکھے جو زمین میں پھیلی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ لوگوں کی یہ کوشش ہے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو زمین کے اندر داخل کر دیا جائے، مگر یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی کامل دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، مگر جو لوگ اسلام کو مٹانے والے آئے اللہ نے انہیں مٹا دیا، ان کی نسلوں کو مٹا دیا، اللہ نے ان کے گھروں پر تباہ و برباد کر دیا، مولا نے ان کے گھروں کے نشانوں کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، مگر قربان جاؤ ان لوگوں پر جو مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے، اللہ کی قسم کہ جو دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی کی مخالفت کرنے آتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو دین پھیلانے آتا ہے اللہ اسے زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں میں پہنچا کے لاتا ہے۔ کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے مصطفیٰ، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ مگر یاد رکھیے جو مصطفیٰ کو زندہ مانتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جلسہ اور جلوس کی محفلوں کو سجاتے ہیں اور ان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو ان کے تعلق سے مولا یہ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ مومن جس کے پاس نماز موجود ہو، وہ بندہ مومن جس کے پاس روزے موجود ہو، وہ بندہ مومن جس کے پاس زکات کا فریضہ بھی ہو، وہ بندہ مومن جس کے پاس ایمان کی مضبوط دولت بھی ہو، وہ بندہ مومن جس کے پاس تمام نیک اعمال ہو، ایسے بندے کے بارے میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مولا ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت جب اس کا قریب آتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ فلاں بندے کے گھر میں اس کی جا کے روح کو نکالنا ہے، مگر اس کی روح کو ایسے نہیں نکالنا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا ذرا بتا تو ہمیں روح نکالنے کے لیے بھیج رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے روح نہ نکالنا، مولا بتا
بندہ جس کی روح نکالنے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہ نبی کا سچا غلام ہے، مصطفیٰ کا وفادار ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نبی پہ درود پاک کرتا ہے، وہ بندہ مومن کامل ہے، اس کی روح کو ایسے ہی نہیں نکالنا۔ فرشتوں نے پوچھا بولا کہ کیسے نکالنا؟ تو ارشاد فرمایا رب العالمین نے اس کی روح کو نکالنے سے پہلے اسے اس کے نبی کا دیدار کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب دیکھیے جو میں آپ کا ذہن تبدیل کروں، آپ کے ذہن میں دماغ ڈالنے کی کوشش کروں۔ کبھی آپ کہے کہ ہمارا غلام ہے، غلام کو شان کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، اس صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ کہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ذرا مدینے اور مکے کی سرحدوں پہ چلے جاؤ، جانے کے بعد میں لوگوں سے یہ کہوں کہ فلاں وقت میں مصطفیٰ جان میں خطبہ دیں گے یعنی تقریر کریں گے۔ صحابی بولتے ہیں کہ کلام حضرت انس ہے، حضرت انس اٹھے، اٹھنے کے بعد مصطفیٰ جان مدینہ شریف کو لیا، مکہ اور مدینے کی سرحدوں میں نکل گئے، لوگوں سے کہا لوگو اپنے مصطفیٰ جان میں خطبہ دیں گے یعنی لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں گے۔ اتنی بات سنی تھی، تمام صحابہ دوڑ کر کے آ گئے، مسجد پر ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی بھیڑ مسجد کے اندر موجود ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو رومانچ کر کے آگے جانے لگے۔ جب مصطفیٰ نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی تھے ان کا گھر تھوڑا سا دور تھا، جب وہ آئے تھے تو دروازے پر تھے، مصطفیٰ رحمت کی آواز سنی، سننے کے بعد میں وہ وہیں کو بیٹھ گئے جہاں پر ہمارا چپل ڈالتے ہیں، وہ صحابی جیسے وہیں بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آقا کریم نے اپنا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد میں ارشاد فرمایا سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جانے کے بعد میں سب لوگ جا رہے ہیں مگر وہ صحابی ہے وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں اٹھوں گا نہیں۔ دوسرے صحابی آئے، کہا اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا نہیں اٹھوں گا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے، کہا اٹھو، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا عمر میں جانتا ہوں تمہارا جلال محفوظ ہے، میں جانتا ہوں تمہارا غصہ تیز ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بہت سخت مزاج آدمی ہو، مگر عمر تمہارے کہنے سے بھی نہیں اٹھوں گا۔ کہا کیوں نہیں اٹھو گے؟ کہ اس لیے کہ میں تمہاری آواز کو سن کے نہیں بیٹھا، میں تو مدینے والے کی آواز کو سن کے بیٹھا ہوں۔ کہا اچھا، لوگ آگا میں پہنچے اور اس کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے، مصطفیٰ کو اٹھ ہی نہیں رہا۔ کہ اٹھایا نہیں، کہ بہت اٹھایا مگر اٹھ نہیں رہا۔ آپ کہیں آئے، آنے کے بعد میں کہا اٹھ جاؤ، وہ غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہونے کے بعد میں مصطفیٰ کو اٹھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا سرکار میں نے آپ کی آواز سنی، آپ کی آواز سن کے یہاں بیٹھا تو مجھے یہ صحابہ اٹھانے تھے، کیونکہ میری یہ مجال ہے کہ میں آپ کی آواز کو سن کے بیٹھا ہوں اور یہ صحابہ اٹھے ان کے کہنے سے میں کھڑا ہو جاؤں نہیں، بلکہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جاتی، اگر میرے جسم کا قیمہ بھی کر دیا جاتا تو آپ کا یہ غلام زمین سے نہ اٹھتا، یہ تو آپ کی آواز سن کے بیٹھا تھا، اس لیے اسے اٹھانے کے لیے مصطفیٰ کی آواز چاہیے تھی۔ میں اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تم سنو، یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، اس صحابی کی طرح جذبہ جب تک مومن کے دل میں رہے گا دنیا کا کوئی بھی طاقتور اس مومن کامل کا پار نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اعلیٰ حضرت، نصر کے اعلیٰ حضرت، پچھلے دستار بندی، پچھلے دستار بندی، جناب علامہ عید اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت 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 سبحان اللہ۔ جذبہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کا جذبہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ہماری عادتیں کیا ہو گئی ہیں جانتے ہیں آپ، ہم ہر وقت ہنستے ہیں، چوراہے پر بیٹھیں گے ہنسیں گے، کسی مولوی کو دیکھنے کے ہنسیں گے، کسی امام کو دیکھنے کے ہنسیں گے، کسی عالم دین یا مفتی کو دیکھنے کے ہنسیں گے، یا کوئی آدمی بستی کا جا رہا ہو تو ہنسیں گے۔ ہم چوراہے پر ہنستے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں تب ہنستے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تب ہنستے ہیں، ہماری ہنسی تو نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نبی کا پیغام ہونے آئے اور آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نبی کی ایک بات آپ کو سنا دو، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں ہے، بیٹھے ہیں صحابہ بھی موجود ہیں، اچانک مصطفیٰ جان رحمت وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں،
اسلام کا وہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی کہاں چلے گئے. کافی دیر کا عرصہ گزر گیا. گزرنے کے بعد میں مگر مصطفیٰ دکھائی نہ پڑے. لوگوں نے محلے کی گلیوں میں تلاش کیا مگر مصطفیٰ نہ مل سکے. حضرت ابو بکر نے پھر ایک میٹنگ دی. دینے کے بعد میں کہا محلے کے باہر تلاش کیا جائے. لوگوں کو باہر بھیجا مگر مصطفیٰ نہ ملے. پھر پلان یہ ہوا کہ یہاں بستی کے بھی باہر تلاش کیا جائے. جب بستی کے باہر گئے تو ایک طرف کوئی مسلم صحابی, دوسری طرف کوئی مسلم صحابی, ایک طرف حضرت ابو بکر چلے گئے. وہ جنگل کی طرف جو راستہ جا رہا تھا اس طرف حضرت ابو بکر گئے. جانے کے بعد ایک دروازے کو دیکھتے ہیں جو اپنے اپنے بکریوں کو چلا رہا ہے. اس کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد میں کہا کہ یہ بتا تم نے امت کے رکھوانے کو دیکھا ہے. تو جواب دیا میں نہیں جانتا کہ امت کا رکھوانا کون ہے. کیا تم نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. دروازے نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ آمنہ کا لال کون ہے. کیا تم نے نبی پروردگار کے پیارے نبی کو دیکھا ہے. جواب دیا دربار میں نہیں جانتا کہ اللہ کا نبی کون ہے. اور پوچھا کہ تم نے آخری نبی کو دیکھا ہے. تو میں یہ نہیں جانتا آخری نبی کون ہے. مگر وہ چل رہا کہتا ہے اتنا جانتے ہو ایک بہت جواب چہرے والا بہت خوبصورت چہرے والا اس کہانی کی طرف سے گیا ہے. وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے چاروں پر رو رہا ہے. اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ زمین کو ہو گئی. اور جانتے ہو حضرت ابو بکر سمجھ گئے وہ محمد مدینے والے میرے مصطفیٰ ہے. اور جب اس طرف گئے مصطفیٰ کے قریب پہنچے تو آقا کریم سجدے میں اپنے آنسوؤں کو بہا رہے تھے. اور جانتے ہیں کہ زبان سے ایک آواز نکل رہی تھی, ربی حولی امتی, اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش کرا دے. اب یہ آج اعلیٰ حضرت نے دیکھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا جہنم نہیں رسد ہوگا. لوگوں کے مصطفیٰ نے کیا بات یہ ہے تو میرے اور آپ کی خاطر رہتا ہے. ہم غلام مصطفیٰ ہیں. ہم تو ہنسنے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. ہمارا کام ہنسنا نہیں ہے, ہمارا کام یاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت 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 سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے لوگوں تمہارے ہنسنا پسند نہیں ہے. جی بے شک. کیوں نہ اب ایک قریب کے جو قاضی تھا مصطفیٰ جان رحمت کو پر حنظل کے اندر اتارا گیا. اس وقت میں جو صحابہ موجود تھے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ہوٹوں کو ہلتے دیکھا. جی جی اور جب ہلتے دیکھا بے شک. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے کام کو قریب کیا مگر آواز صاف نہیں آئی. اپنے کام کو بہت قریب کیا مگر آواز پھر بھی صاف نہیں آئی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا کام مصطفیٰ کے نبی پاک سے بالکل قریب کر دیا تو میرے کانوں سے ایک ہی جملہ ٹکرایا. اس وقت نبی اور میرے آقا اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے. میرے پروردگار تو میری امت کی بخشش ہوا. اب اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جب دنیا میں ظاہریت کے حال تھے مصطفیٰ کو فکر جب بھی امت کی تھی اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی امت کی فکر تھی. تو اب غلاموں کو یہ چاہیے اپنا وقت برباد نہیں کرنا بلکہ اپنے وقت کو کام میں لگا کے مصطفیٰ کا سچا وفادار بننا ہے. جنت کا دار ہو کے نہیں ہے, جنت کا جی جی بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت تشریف افطار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بہت بہت سبحان اللہ, سبحان بے شک بے شک. سلام اس پر کے جس اے بے کسوں کی دست کی. اے سبحان. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لو
بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے پنیر کا مسئلہ بیان کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک خبر لے کے حضرت انس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میری والدہ نے آپ کے لیے کھجور اور زمین کا حلوہ تیار کیا ہے. اس حلوے کو آپ قبول فرما لیجیے. مصطفیٰ نے کہا انس اس حلوے کو یہاں رکھو. یہاں رکھنے کے بعد مکے اور مدینے کی سرحدوں میں نکل جاؤ. جانے کے بعد صحابہ تمہیں راستے میں ملے. سب سے یہ بات کہنی ہے کہ تمہاری مصطفیٰ کے یہاں دعوت ہے. آقا کریم نے تمہیں بلایا ہے. صحابہ راستے میں ملتے ہیں. سب کو یہ دعوت دے کر کے آتے ہیں تمہیں مصطفیٰ کا رحمت نے بلایا ہے. گھروں پہ جانے کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ نبی کریم نے آپ کو بلایا ہے. آتے ہیں وہ صحابی. آنے کے بعد دیکھتے ہیں نبی کے گھر پر حضور لگا ہے لوگوں کا. ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 100 نہیں 200 نہیں بلکہ 300 لوگ مصطفیٰ جلال احمد کے گھر پر موجود ہے. یہ صحابی پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں. کتنے لوگ ہوئے؟ لوگ یہاں 300 ہیں. کب ایسا کرو ان میں سے 10 لوگوں کو بلاؤ اور ان سے کہو بسم اللہ پڑھ کے اس حلوے کو تناول کریں. ادھر یہ کہنا تھا آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور عرض کیا میرے پروردگار آج تیرے مصطفیٰ کے گھر میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ایک بہت حلوہ یہاں موجود ہے. پروردگار اس حلوے میں برکت عطا فرما. حضرت انس نے 10 لوگوں کو بلایا اور انہوں نے 10 حلوے کو تناول کیا. مگر حلوہ ختم نہیں ہوا. صرف برائے انس کو انہوں نے تناول کیا مگر حلوہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. پھر 10 کو بلایا یہاں تک کہ 100 لوگ کھا چکے مگر دیکھا حلوہ ابھی بھی موجود ہے. ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے بعد پورے 300 لوگوں نے حلوے کو تناول کر لیا مگر حلوہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اور وہی حضرت انس کافی نہ بولا کہ یہ تو 300 لوگ ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا اگر پورے مکے اور مدینے کے لوگ ہوتے تو حلوہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. وہی اہل سنت کا جماعت کافی نہ یہ کہتا ہے مکہ اور مدینہ نہیں بلکہ شام کے ہوتے حلوہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. عراق کے ہوتے حلوہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. بلکہ پوری دنیا کے ایک وقت میں لوگ جہاں ہو کے مصطفیٰ کے گھر حلوے کو تناول کرتے حلوہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ مصطفیٰ کی دعا میں وہ اثر تھا کہ جب مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے تو مولا ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا دعا الہ بن کے نکلی دعائیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جی اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی. کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی آپ تک اللہ نے ہمیں کام کیے ہیں. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے. اللہ نے ہمیں جو ہے ہاتھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں. پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی دوسرے کاموں میں بزی رکھتے ہیں. سب کے مسجد سے ہمارا ہوتی ہے ہم مسجد جانے کی کوشش نہیں کرتے. آج ہمارے اور آپ کے پاس 10 جوڑی کپڑے 10 جوڑے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کم ہے. اگر آپ کو ایک بات بتا دوں اس کے بعد آپ کا کچھ کہے گا کہ یقیناً بات سچی یہی ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں شیخ صاحب مسجد کی طرف جا رہے ہیں. جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں گندگی پڑی ہے. پیروں میں چپل نہیں ہے. غربت کا عالم یہ ہے. اچانک دل میں خیال آیا اللہ اتنے پیسے تو دے دے کم سے کم میں پیروں کی چپل خرید لوں تاکہ جب مسجد تک جاؤں تو میرے پیروں میں گندگی نہ لگے. اتنا کہنا تھا ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا اٹھا کے مسجد کی طرف چلے گئے اور جیسے ہی مسجد کی طرف پہنچے مسجد کے دروازے کو کرے تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے دونوں پیر نہیں تھے. ایک دم آنکھوں سے آنسو بہ گئے. مسجد کے کھولے میں گئے کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا بس سے
बेस्ट बहुत खोलो हाँ बच्चों जी जी वापस हो जाओ इसमें तो नमाजी है आप वापस हो जाओ इसमें रोजेदार है ये आप वापस हो जाओ इसमें तो करना पड़ने वाले हैं ये आप वापस हो जाओ इसमें तो नए काम करने वाले हैं मगर वो आग वापस नहीं होगी उन लोगों की तरफ आ रही होगी अपने हाथों में कुछ पानी लेकर के आएंगे वो सदा की बात का प्रयास करेंगे या रसूल अल्लाह ये पानी है इसका छिड़का इस आग की तरफ को मार दीजिए पानी का छिड़का उस आग की तरफ को मारेंगे आग वापस हो जाएगी मुस्तफा का नाम को पता होगा मगर उसके बावजूद भी पूछेंगे जिब्रील ये तो बताओ कि ये आबे समझम का पानी है जिब्रील कहेगा या रसूल अल्लाह नहीं ये आबे समझम का पानी नहीं है क्या ये बताओ कि होदे कोसर का पानी है तो जिब्रील कहेंगे नहीं आता ये होदे कोसर का पानी भी नहीं है तो पूछेंगे मुस्तफा क्या है क्या ये पानी नहीं बल्कि दुनिया में आपकी उम्मत मस्जिदों में सजदों में रोती थी नमाज़ें होलियों में रोती थी नफिले बिलाल में रोती थी रात के अंधेरियों में तौबा कर करके रोती थी अब तेरी याद में रोती थी तेरी मुस्तफा की मोहब्बत में रोती थी तो उसका मौला ने मुझसे कहा था जिब्रील ये मुस्तफा को नबी लगा है इसका कोई आंसू जमीन पे ना गिरे बल्कि एक आंसू पर जमा करके इकट्ठा कर लो ताकि मैदान महशर में काम आए तो मुस्तफा ये कोई पानी नहीं बल्कि आपकी उम्मत जो मस्जिदों में रोती है उनके आंसू जमा करके मैंने आपकी बातों में पेश किए हैं तो ये फकीर फैलाने की रोया करो ताकि हमारा आंसू भी जिब्रील नारे तकबीर नारे रिसालत नस्रते अला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिसने एक मिलादुन नबी और जिसने दफ्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत हर वक्त नियत करो हर वक्त वक्त को बर्बाद करना आप जानते हैं लोग कैसे कैसे दौर से गुजर रहे हैं एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आगे रिश्ते शब्दों की हमारे की बड़ी बात के अंदर रिश्ते चलाने वाला अमीर हो गए रिश्ते चलाने वाला गरीब नेक कमाए मेहनत भी करे कभी हराम के पैसे नहीं कमाए जानते हैं उसके पास कोई औलाद बेटा नहीं बेटी चार बेटी उसके पास मौजूद कोई रिश्ता चलाने वाला पैसे कमाता रहा जमा करता रहा और अपने बच्चों को खाना पानी खिलाता रहा एक दिन रिश्ता चलाने वाला बीमार हो गया और जैसे ही बीमार हुआ है और देखिए बाद में जो चंद पैसे जुड़े हुए थे वो पैसे जानते हो उसकी बीमारी बदल गए अब कहीं छुपे होने के बाद घर में ताका होने लगा कोई लड़का कमाने वाला था नहीं बच्ची अकेली चाल थी उन्होंने सोचा हम कहाँ जाए तो अपने मालिक का इलाज करें हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कहीं इतना ताका हो गया न सुबह को चाय के लिए दूध है न दोपहर को खाने के लिए आटा है न शाम को खाने के लिए चावल है सब्जियां हो रही है मगर पिज्जा नहीं है आगे किसी पड़ोसी ने भी नहीं पूछा किसी रिश्तेदार ने भी नहीं पूछा किसी अजीज और अकारीब ने भी नहीं पूछा अपने जीवन में मिशन बनाया करे तो क्या करे आज के ये वो माहौल है इसमें किस्मों को बेचा जाता है अपनी इज्जतों को बेचा जाता है अपनी इज्जतों को बेचा जाता है तब जिन्होंने सोचा कहीं जाकर अपनी इज्जत का सौदा कर दे उसकी वजह से कुछ पैसे आएंगे अपने बाप का इलाज करा देंगे अपनी बेटियों के लिए खाने के लिए आटा ले आएंगे अपने जीवन में इम्तिहान कराया उन्होंने एक बच्ची तैयार हुई होने के बाद में निकल गई चौराहे की तरफ एक गाँव के शहर के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई खड़ा होने के बाद में लोगों को देखती रही मगर शाम गुजर गई कोई नौजवान उस बच्ची के करीब नहीं आया और बच्ची शाम को वापस आई उसके बाद उसने दिन से पहुंची वहीं चौराहे पर खड़े होकर इंतजार करती रही नौजवानों को इशारा करती रही मगर कोई नौजवान उसकी तरफ आंख उठा के देखने के लिए तैयार नहीं है लोगों से कि नहीं मेरी इज्जत को लूट लो मगर मुझे पैसा दे दो मेरी इज्जत को लूट लो मगर मुझे पैसा दे दो मेरा बाप घर में बीमार पड़ा है ये बच्ची
تقدیم دائے رسالت نسل کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت دائے تقدیم دائے رسالت یہ خدا کا گھر ہے، اس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو صحیح سیرت النبی کا یہ جلسہ جشن عید میلاد النبی کی نسبت سے منایا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کے آپ کے مسلمان کر لیں کہ کل کا دن آئے گا اس کے بعد سے ہماری نماز نہیں نماز چھوڑنے والے کا عذاب جانتے ہیں، رات میں 1 گھنٹہ 1.5 منٹ ہو جائے تو رات بھر پریشان رہتے، ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا جان بوجھ 80 سال تک جہنم جان ایک اللہ اور جو 5 وقت کی چھوڑے 24 گھنٹے میں جو 200 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا، یہ نماز چھوڑنے کا عذاب ہے، اور کہیں اس سے بھی زیادہ تو اللہ جس کو چاہے جتنا عذاب دے دے، اس لیے نماز مت چھوڑا کرے، نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر نماز کریں گے تو مصطفیٰ کو سکون ملے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں جھوٹ بولے، ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بلکہ حدیث کرا ہے یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، آپ کا ایک عمل چاہے اچھا ہو یا برا، چاہے نیک ہو یا بد، ایک عمل شام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اگر ایک بار جھوٹ بولا نبی کی بارگاہ میں فرشتے بتاتے ہیں گناہ گاہوں میں رہنے والا آپ کا امتی جھوٹ بولا، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو وہ فرشتے کہتے ہیں آپ کا امتی گناہ گاہوں میں رہنے والا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے اگر اپنی بات مصطفیٰ تک بہتر اور اچھی پہنچانا ہے تو مذہب اسلام کے تمام قوانین پہ عمل کر کے دکھا دو، تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان صرف کلمہ پڑھ کے اپنے کھانے پہ دیکھنے والا نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی ایک بات کو مان کے نبی کا سچا غلام کر کے نبی کی شان دیکھو، نبی ایسی شان ایسی بھی کیا بس کے بھی کیا نہ ہمارا مسلمان باپ کا مسلمان دادا کا مسلمان سوچا کہ ہم تو مجھے آگے لائے بہت مشکل سے ایسا نہیں پڑھا ہمارے نبی نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، جہاں جب ایک مرتبہ کرنے جاتے ہیں صحابی خندق ہو گئے، نبی اپنے قریب کے قریب پہنچے اور جیسے قریب پہنچے مصطفیٰ کے پیٹ پر پتھر ڈالے، ایک پتھر نہیں دو نہیں 3 پتھر، حضرت جابر سمجھ کے بولا ہو نبی وقت سے کھانا نہیں کھایا، 3 وقت سے مصطفیٰ نے کھانا نہیں کھایا، جب یہ بات سمجھے تو مصطفیٰ نے کہا آپ ایک عجیب سے اجازت لے کہ ہم اپنے گھر پہنچے کے بعد اپنی اہلیت سے کہتے ہیں کھانے کو ہے اہلیت سے وقت ہوتی ہے، کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ مہمان ہے کیا مہمانوں کے مہمان ہے کیا میں آج مصطفیٰ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں جب نبی کی دعوت کی بات ہے تو گھر کے اندر ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر لو تو کھانا حضور کو کھلا دیں گے، اب ان کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے فوراً بکری کے بچے کو دیا، لینے کے بعد چھوٹی سے اسے ذبح کر دیا، حضرت جابر کے 2 صاحبزادے تھے، دونوں چھوٹے بچے تھے، اب وہ بچے حضرت جابر کو ذبح کرتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہے تھے، آپ بھی چھوٹے تھے اتنی سمجھ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیسے اپنے باپ کو بکری کے بچے کو ذبح کرتے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً جب والد آ گئے کھانے کے لیے چلے گئے، یہ بچے ایک بھائی دوسرے سے بولتا ہے کہ جس طرح سے بابا کر رہے تھے بکری کے بچے کے ساتھ اسی طرح سے ہم آپ کرتے ہیں، بڑا چھوٹا سا میں پہلے آپ کی گردن پہ یہ چھری چلاتا ہوں، چھوٹا بولا کہ پہلے میں چھری چلاتا ہوں، یہ بچے اوپر چھت پہ چلے گئے، جانے کے بعد میں ایک بچے نے دوسرے کی گردن پہ چھری چلائی، کیسے چلائی ہے اس کا گلا کٹ گیا، تب وجہ سے اس کی چیخ نکلی، اس کا انتقال ہو گیا، یہ دوسرا جو بچہ تھا یہ دہشت کی وجہ سے چھت سے نیچے گرا، گرنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کی دعوت ہے دنیا کو قبول کرنا، آقا کریم کی دعوت ہے مگر حضرت جابر کی اہمیت دیکھو، انہوں نے دیکھا میرے دونوں بچے انتقال کر گئے، میں کسی کو بتایا نہیں، پڑوسی کو نہیں بتایا، رشتے داروں کو نہیں بتایا، اپنی تو اقارب کو نہیں بتایا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں بات نہیں ہوگی، اگر ہم نے بتا دیا تو نبی کی دعوت کینسل ہو جائے گی، اور نبی کا ہمارے گھر آنا یہ سب سے بڑی عظمت کی بات ہے، سب سے بڑی بلندی اور نشان کی بات ہے، اس لیے نبی کی دعوت کینسل نہ ہو جائے۔ اب دونوں بچوں کو لیا اندر لے جا کے ان پر سے چادر کو ڈھال دیا، اس کے بعد کھانا بنانے کے
رونے لگے، زمین کے فرش پہ رونے لگے کہ دو بچوں کا انتقال، مگر کتنی دیندار عورت ہے، اتنی ناپکار عورت ہے، نبی کی محبت کی وجہ سے دعوت کو کینسل نہ ہو جائے اس لیے بتایا نہیں۔ صحابہ کو روکے دیکھا، حضرت جابر کی بیوی کو روکے دیکھا، حضرت جابر کو روکے دیکھا اور کہا کہ بچوں کو ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت جابر دونوں بچوں کو اٹھا کے لائے، جانے کے بعد میں لٹا دیا، ایک جس کی گردن آخروں سے جوڑ دی، دوسرے کو قریب میں لٹا دیا، اوپر سے چادر کو ڈال دیا۔ اتنا کرنے کے بعد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، دعوت دیا، آج تیرا نبی اپنے غلام کے گھر دعوت کے لیے آیا ہے، یہاں کا بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، دعوت دیا، تو میری اس دعا کو قبول فرما، جابر کے دونوں بچوں کو زندگی عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک کے نبی نے اتنا کہنے کے بعد جب ہاتھ پھیلا تو حضرت جابر کے دونوں بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہیں اللہ نے بچوں کو زندگی دے دی ہے، اور نہیں جب لوگ کھانا مکمل کیسے ہوگا؟ مصطفیٰ سے نہیں گئی ہوگی، گھبرایا بھی نہیں، مصطفیٰ کیا ہے سمجھ گئے؟ وہ ہنڈی لے کر آؤ، اس میں آپ نے پوچھ رہا ہے، ہنڈی کو لایا گیا، اللہ نے کہا مصطفیٰ کا وہاں پہ کافی ملا اور جیسے ملایا اور کہا جابر اب اس کو کھلاتے رہو۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے سارے صحابہ کو کھلا دیا مگر وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے نبی کی عظمت کہ جس میں دعا میں جان ملا دے اس میں اتنی طاقت اللہ جان دیتا ہے کہ وہ کھانا کم نہیں کرتا، آپ کے لیے بھی مکمل۔ زمین نہیں یا آسمان نہیں یا مرضی میں کچھ نہیں، یہ سب کچھ نبی کی محبت میں ملا ہے۔ نبی سے محبت نہیں، ایک شفا نماز پر بھی پڑھنے جائیں گے اور شفا کے لیے اللہ سے اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام صاحب کے پیچھے ہماری دعائیں آپ قرآن کو کسی علماء کی جماعت سے قرآن کیا قرآن کہتا ہے اسی کتاب کا اتنا مہان کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے پکارنے والے کی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا، کبھی تک قبول فرما لیتا ہے۔ قبول ہوگی کیسے؟ آپ کو مسئلہ لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کیا کریے گا؟ اپنے سینے کی تفریح پر اس مسئلے کو لے کر لے جائیے گا۔ اگر آپ کو کی بات کا ہے اپنی دعا کو قبول کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو مستجاب کرنا ہے، اس مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے عمل قبولیت ہوگا تو آپ کی کوئی دعا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے صبح اٹھیے، اٹھنے کے بعد فوراً نماز کی طرف جائیے، وضو کر کے مسجد میں پہنچ کے 2 رکعت نماز سنت پڑھیے، اس کے بعد آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے دعا کریے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار میں خطا کار ہوں، میری خطاؤں کو بخشش فرما۔ دعا کریے، اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اس کے بعد پھر مولا کی بارگاہ میں لو لگائیے، مولا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد شہر میں چلے جائیے، شہر میں جانے کے بعد وضو کر کے 4 رکعت نماز سنت پڑھیے، پڑھنے کے بعد پھر مولا کی بارگاہ میں لو لگائیے، مولا گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز امام کے پیچھے فرض پڑھیے، پھر مولا سے دعا کریے، پھر 2 سنتیں 2 نفل پڑھیے، پھر مولا کی بارگاہ میں دعا کریے، پھر عصر میں چلے جائیے، جانے کے بعد میں 4 رکعت نماز سنت پڑھ کے مولا سے دعا کریے، اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ کے پھر مولا سے دعا کریے، پھر مغرب میں جائیے، اسی طریقے سے مغرب میں آپ کو کرنا ہے، پھر عشاء میں چلے جائیے، عشاء میں جانے کے بعد میں 4 رکعت سنت پڑھیں، پھر اللہ کی طرف لو لگائیں، اس کے بعد 4 رکعت نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، پھر اللہ سے لو لگائیں، پھر 2 سنتیں 2 نفل پڑھیں، پھر اللہ سے لو لگائیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھیں، پھر مولا سے لو لگائیں، اس کے بعد عشاء کی نماز کے آخری جو 2 نفل ہیں ان کو اس طرح سے پڑھیے، ان نفل کا جب آخری سجدہ ہو اپنے آخری سجدے میں اپنی پیشانی کو اللہ کی زمین میں جما دیجیے، اپنے
گے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کے قبروں کے نشان ختم ہو جائیں گے، نہ آپ کی قبر باقی رہے گی، نہ قبر پہ قرآن پڑھنے والا باقی رہے گا، نہ آپ کی فاتحہ دلانے والا باقی رہے گا۔ اور کن لوگوں سے کبھی مخالفت مت کرنا، سب سے پہلے اس میں سید زادہ جو آلِ مصطفیٰ ہے، اس سے کبھی مخالفت اور بغاوت نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی آل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کی اولاد یا مصطفیٰ کے مہمان ہیں، جو طالب علم ہے، جو مدرسے کے پڑھنے والے طلباء ہیں، جو مہمان مصطفیٰ ہے، مہمان مصطفیٰ کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ یہ حفاظ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں کمزور نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اگر کمزور نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے شخص وہ ہے جو آپ کے امام، آپ کے علماء، آپ کے مفتی، آپ کے عادی کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مخالفت یا بیادبی مت کرنا۔ اگر 3 لوگوں کی بیادبی آپ نے کی تو آپ برباد اور تباہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی عزت کی تو مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نائب ہے مصطفیٰ ہے، ایک مہمان ہے وہ مہمان کس کے رشتوں میں جو آتے ہیں، ہمارے اور آپ کی ہمارے بیٹے یا بیٹیوں کے رشتے دار ہیں، ان کے بیٹے والے کو ہے، ان کے لیے آج بھی بناوی مرغی مسلم کی سب کچھ، اور مہمان کس کے ہمارے، اور یہ مہمان ہے مصطفیٰ نبی کا مہمان افضل ہے ہمارا مہمان۔ جب نبی کا مہمان افضل ہے تو طالب علم متعلمین کو محبت سے دیکھو، جہاں بھی تمہیں ملے اپنے سینے سے لگا کے دعائیں دے دو کہ جب تو آپ کو سوئے گا تو آپ کی طرف ضرور دعا کے ہاتھ اٹھائے گا۔ تو ایک مدرسے کا طالب علم جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو اللہ اس کی دعا کو نہیں سمجھائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ متعلمین جو ان کے پڑھانے والوں، مسجد میں امامت کرنے والوں، جانتے ہو سب سے زیادہ بڑا کام اس ہوتا ہے جو آپ کو نماز پڑھانا، آپ کو دین سکھانا، اس سے پیار کرو، بغاوت مت کرو۔ اور جو حافظ قرآن ہے ان کی عزت کرو، یہ قرآن جانتے ہو اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کی نیکیاں اللہ نے کتنی رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی بات کرنے کا کوئی صحابہ ہے، قرآن کے بعد کہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اچھا میں سمجھ گیا کہ یعنی جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے تم نے اسی کے تحت زندگی گزاری ہے۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے کیسا کہا جیسی زندگی حضور نے گزاری ہے ویسے ہی قرآن گزارنے کا ان کی تعریف ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ کے بعد قرآن میں اس کی پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ اتنا لفظ کی بات ہے لیکن کہا الف پھر کہا نام کہا میم کا مفسر نے کوئی معنی بیان نہیں کیا، مگر مفسر یہ کہتے ہیں کہ اس الف لام میم کے الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد حضرت جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ۔ یہ حافظ قرآن وہ بات ہے، اگر آپ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں طریقے سے، عملی زندگی کو جیے، اللہ تعالیٰ قیامت کی میدان میں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے بچے ہیں انہیں تو تحفہ ملے گا، انہیں تو انعامات ملیں گے، مگر ان سے زیادہ انعامات انہیں ملیں گے جنہوں نے ان کی پڑھائی میں حصہ لیا اور محنت سب سے پہلے کرنا
قرآن نے کہا ان چاروں پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ان پر کوئی مومن عمل نہیں کرتا تو وہ مومن کامل نہیں ہے، بلکہ کامل مومن وہی ہے لیکن ان چاروں باتوں پر مکمل عمل کرے. آج ہم آپ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لوگ ہمیں ستا رہے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ تھا، ہم مولا سے پوچھتے ہیں پروردگار ہمیں تو لوگ ستا رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ان کنتم مومنین، اے مومنوں تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بلندی والے ہو، تم ہی عروج والے ہو. مگر شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، مومن کامل بن کے تم دکھاؤ اور عروج سبحان اللہ. ابھی کامیاب ہو اور اپنی زندگی پھول کی محبت دیکھو، ٹھکانا ہے وہ بہت اچھا ہوگا. یہ کچھ ہے اس تمام جماعت عشق احمد میں مرنا ہے مر جائیں گے، الفت مصطفیٰ میں گزر جائیں گے. یہ نہ پوچھو کہ مر کر کدھر جائیں گے، ہر میرے دوست میں اپنے گھر جائیں گے. اہل سنت کا بہت عقیدہ ہے یہ، قبر میں میرے آقا ضرور آئیں گے. ہم غلامان آقا کدھر جائیں گے، ان کی کملی کے سارے ادھر جائیں گے. ان ساتھ سے لیے ہم کو آسان ہے، یا نبی کہتے گزر جائیں گے.